بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ میڈم بشرا نقوی صاحبہ, پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان, کہ انہوں نے یہاں موقع دیا کہ آ کے ہمارا جو فیوچر ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بار ووکیشنل کورس کی یہ لیکچر سیریز اٹینڈ کر رہے ہیں, وہ اور میرے تمام رسپیکٹڈ کولیگز, میرے سینئرز, مجھ سے جونیئرز جو یہاں آئے, آئی ویلکم یو آل. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم اپنا ٹاپک آج کا اسٹارٹ کرتے ہیں. سائبر کرائم کا جس ایک وکیل کے لیے یا اسٹوڈنٹ کے لیے نئے قوانین کی آگاہی اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کے پروفیشن کا, اس کی سورس آف انکم کا ذریعہ ہے. جس طرح دور بدلتا گیا, چیزیں بدلتی گئیں, اسی طرح جرائم کی سرزد کرنے کا طریقہ کار بھی بدلتا گیا. جیسے اگر پہلے کسی پر غصہ ہوتا تھا تو وہ اٹھتا تھا, گھر سے نکلتا تھا اور اس کے دروازے پہ نوک کر کے جا کے اس کو اپنے دل کی بھڑاس نکالتا تھا, اس کو غصہ نکال لیتا تھا, برا بھلا کہتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. لیکن اب اس جدید دور میں اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون دے دیا کہ اس نے اسی پہ ٹائپ کرنا ہے, اس کو گھر سے نہیں نکلنا, وہیں سے لکھنا ہے, سینڈ دبانا ہے اور وہ اس کا جو ٹارگٹ ہے اس تک وہ وہاں پہنچ جائے. نہ صرف یہ, جس طرح جرائم بلیک میل کرنے کے پہلے ایسے ہوتے تھے, ایک خط آ جاتا تھا اور وہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارے پاس آپ کا ایک کانفیڈینشیل قسم کے کچھ پکچرز ہیں, ہماری اگر آپ نے یہ پوری ڈیمانڈز نہ کی تو ہم یہ کریں گے. اس کے لیے بھی اب مجرم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بڑی آسانی سے انٹرنیٹ پر ایک فیک آئی ڈی پریپیئر کرتا ہے اور وہ اپنا میسیج کہیں بھی بیٹھے ہوئے بھیج دیتا ہے. یا پہلے اگر ہم اس کو ایسے دیکھ لیں کہ اگر کسی بچی کی منگنی ہوئی, کسی ریزن سے وہ نہیں آگے چل سکی, تو جب بعد میں رشتہ کہیں اور ہوا تو اس بچے نے کہا کہ جی میرے پاس آپ کی وہ پکچرز ہیں, یہ رشتہ ختم کر دو, یہ ہماری سوسائٹی کا معاملہ ہے. اب اس کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں, وہ اسی طرح بلیک میلنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. ان تمام مسائل اور جرائم سے نپٹنے کے لیے اس چیز کی ضرورت تھی کہ جس طرح پوری دنیا نے اڈاپٹ کیا کہ پاکستان میں ایسا قانون بنایا جائے جو کہ ان تمام پرابلمس کا حل کرے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. سلائڈ کریں. اس مقصد کے لیے سب سے پہلے قانون سازی ہوئی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. اس کے جو کی پوائنٹس تھے, اس لیے بنایا گیا کہ سائبر کرائمز ان پاکستان کو کیسے کنٹرول کیا جائے, جو اوفینسز ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن کیسے کی جائے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جب تک قانون کسی بھی ایسے عمل کو ایک اوفینس ڈکلیئر نہیں کرے گا اس کی سزا نہیں دی جا سکتی. پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو پرائیویسی ہے, ڈیجیٹل پرائیویسی, اس کو کیسے سیکیور رکھا جائے کہ اس پرائیویسی کسی کے بھی موبائل فونز میں اس کی پرسنل پکچرز ہیں, اس کی کچھ نوٹس ہیں, اس کی چیٹس ہیں, فیملی چیٹس ہیں, تو اگر کوئی اس میں انٹرپٹ کرتا ہے کسی سسٹم کے تحت تو ایسے شخص کیسی چیزیں ایسے اس کو ریگولیٹ کریں گی, اس پہ بھی دیکھا گیا. پھر یہ جو ایکٹ ہے اس کا ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سائبر کرائمز میں انویسٹیگیشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کا جو ٹرائل کا طریقہ کار ہے اس کو پروسیکیوٹ کیسے کیا جائے گا, اور ریلیونٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کو کیسے چلیں گے. وہ ایک تو ود ان پاکستان ہو گئی, ایسا پاکستانی سٹیزن, ایسا پاکستانی شہری جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھا ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے, کسی کو ہراس کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, فائنینشیل فراڈ کرتا ہے, وہ اس لیے اسکیپ نہیں ہوگا کہ میں تو ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوں, مجھ پہ پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا. تو ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی ڈیپ فراڈ پاکستان کے لمٹس میں ہوا ہے, کسی پاکستانی نیشنل نے کیا ہے, تب بھی ہو سکتا ہے. نہ صرف یہ, فورن نیشنلز جو کہ پاکستان میں اگر موجود ہیں, سر کائنڈلی آگے آ جائیں گے پلیز, ہمارے ساتھ ایک ہمارے مہمان ہیں, سر آگے آ جائیں پلیز. اچھا چلتے. اسی طریقے سے فورن نیشنلز جو ہیں
وہ بے شک پاکستان کے اندر موجود ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اور وہ اگر پاکستان کے لمٹس میں کسی بھی قسم کا بلیک میلنگ، ہراسمنٹ، فائنینشیل فراڈ، سائبر بولنگ، چائلڈ پورنوگرافی، ابھی آگے جا کے ہم اس کی کیٹیگرائزیشن دیکھیں گے، ایسا کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے تو یہ قانون اس کو بھی کور کرتا ہے۔ نیکسٹ کریں۔ اچھا، اب یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی سائبر کرائم کمٹ ہو گیا ہے تو اس کی شکایت کون کر سکتا ہے؟ سو اس میں ہمارے لاء نے یہ کہا کہ ایک جو وکٹم ہے، وکٹم کر سکتا ہے، اور اگر وکٹم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ڈیٹا کسی کے پاس ہے، کوئی بھی شخص جس کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ اس قسم کا پرائیویٹ ڈیٹا کسی ایسے شخص کے پاس ہے جو کہ اس شخص کی ڈگنیٹی کو، اس کی فیم کو خراب کر سکتا ہے، وہ بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے۔ اینڈ تھرڈلی، کوئی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی، کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ، وہ بھی جو سائبر کرائم سے ریلیٹڈ کوئی بھی اوفینس ہے اس کی شکایت کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پہلے۔ اچھا، اب اس میں جو ابھی ریسنٹ امینڈمنٹس ہوئی ہیں 2025 میں، ایک سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہے۔ اس کے چند جو سیلنٹ فیچرز ہیں وہ یہ ہیں کہ پروموٹ سائبر ایجوکیشن، کیونکہ یہ نیا قانون ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ سو ون آف دا ڈومین از سائبر ایجوکیشن۔ سیکنڈ، پبلک اویئرنیس۔ دین آن لائن سیفٹی، کہ آپ نے دیکھیں ہمارے موبائل فونس ہی اب سب کچھ کر رہے ہیں، ہماری بینکنگ ٹرانزیکشنز، ہماری اپوائنٹمنٹس، ہماری آن لائن شاپنگ، ایوری تھنگ از آن لائن۔ تو اس کی آن لائن سیفٹی کو کیسے انشور کرنا ہے۔ پھر اس اتھارٹی کا یہ کام بھی ہے کہ جو ان لافل کنٹینٹ، کسی بھی جو چینلز بنے ہوئے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے، غیر مہذب ہے، اس کے اتھارٹی کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اس کو وہ اگر کوئی شکایت ملتی ہے اس کو وہاں سے ہٹا دے۔ دین ایک ٹریبونل اسپیشل قائم کر دیا گیا ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ریگولیٹری کے جو آپ اس کو یوں سمجھ لیں جو کہ واسٹ لیول پہ اس قسم کے جو پوری پبلک ایٹ لارج کے ساتھ ایسے مسائل ہو رہے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ان کو مانیٹر کرتی ہے۔ نیکسٹ ٹائم۔ اچھا، یہ میں نے کچھ جو سائبر کرائم کی جو پریکٹیکل جو اوفینسز ہم لوگ دیکھتے ہیں عدالتوں میں، جس قسم کی ایف آئی آرز آتی ہیں، جس قسم کی کوئریز آتی ہیں، اس کو میں نے کیٹیگرائز کیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ جو میجر اس وقت ہمارے این سی سی آئی اے، میں آگے بتاؤں گا این سی سی آئی اے اور پہلے ایف آئی اے کا کیا تھا، فائنینشیل فراڈ کی ایز پر جو ریکارڈ 70% کے قریب فائنینشیل فراڈ سے ریلیٹڈ کمپلینٹس آتی ہیں سائبر کرائم کے جو سینٹرز ہیں۔ دین ہراسمنٹ، بلیک میل، ڈیفیمیشن، سائبر بلنگ اور چائلڈ پورنوگرافی۔ اچھا، اب ہم جب فائنینشیل فراڈ کی بات کرتے ہیں تو فائنینشیل فراڈ کو بھی ہم فردر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک فائنینشیل فراڈ تو ایسے ہوا کہ جہاں آپ کو ایک کال آئی اور کسی شخص نے کہا کہ میں ایف آئی اے کا آفیسر ہوں، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میں ایچ بی ایل یا کسی بھی دوسرے بینک سے بات کر رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ آپ کو او ٹی پی آپ کے نمبر پہ آئی ہے، مجھے شیئر کریں۔ تو وہاں آپ نے ود کنسنٹ اپنا جو پن ہے یا پاسورڈ ہے وہ دے دی، اور آپ کے جو پیسے تھے وہ وہاں سے نکل گئے۔ سو یہاں تھی آپ کی کنسنٹ، آلدو وہ ایک دھوکہ دہی سے دی گئی۔ ایک کیٹیگری تو فائنینشیل فراڈ کی یہ ہے، اس کے ریلیونٹ سیکشن 13 اور 14 آف پیکا ایکٹ ہے 2016، اور اس کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشنز ہیں 419 اینڈ 468 کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نالج کے لیے موسٹ آف دا اوفینسز ان پیکا ایکٹ آر بیلیبل۔ اب اگر ایک اوفینس، 2 اوفینس بیلیبل ہیں اور اس کے ساتھ اگر ایک نان بیلیبل اوفینس ایڈ ہو جائے گا تو لاء یہ کہتا ہے کہ دیٹ بیکمز اے نان بیلیبل اوفینس۔ سو فار دیٹ ریزن ہماری جو این سی سی آئی اے اتھارٹیز ہیں وہ پی پی سی کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے 419 اور 468 ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایک نان بیلیبل اوفینس بن جائے۔ نیکسٹ کریں گے۔ فائنینشیل فراڈ کی دوسری جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کی کنسنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، فائنینشیل فراڈ، اس کی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ
آپ کا پاسورڈ اسٹولن ہو گیا, آپ نے کہا میں نے تو کسی کو دیا ہی نہیں تھا یہ پاسورڈ, تو یہ میرے ساتھ کیا ہوا. دین بینک اکاؤنٹ کا SMS آ گیا کہ آپ کے بینک سے اتنے پیسے نکل چکے ہیں, ہیک ہو گیا ہے پاسورڈ. دین انآتھورائز ٹرانسفر آف فنڈس ہو گئی ہے. سو ایک اس کے بعد ایک جو کیٹیگری آتی ہے وہ آ جاتی ہے آن لائن شاپنگ کی. اب آن لائن شاپنگ میں سوشل میڈیا پہ انہوں نے دکھا دیا ہمیں یا کسٹمر کو کہ آپ اتنے پیسے بھیجیں تو میں آپ کو یہ چیز ڈلیور کر دوں گا یا کر دوں گی, یا کمپنی آپ کو یہ چیز ڈلیور کر دے گی. سو آن لائن شاپنگ میں آپ نے ان کو پیسے بھیج دیے, لیکن کیونکہ وہ ایک فراڈولنٹ کمپنی تھی اور کیونکہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کی چمک دھمک سے آپ لوگوں کا ایک مائنڈ بنا دیا کہ یہ ایک بہت سستی چیز ہمیں اویلیبل ہو رہی ہے. سو آپ نے جلدی جلدی کہا کہ یہ تو مارکیٹ سے 50% پہ ہے, بس جلدی جلدی پیسے بھیج دو, اور وہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا بیکاز وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. سو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے جس کی کمپلینٹس NCCI اتھارٹیز کے پاس آتی ہے. نیکسٹ. اچھا, ایک جو سیکنڈ جو اس کے بعد فائنینشیل فراڈ کے بعد جو سیکنڈ ایک جو ہے شکایت NCCI اتھارٹیز کے پاس آتی ہے وہ آتی ہے ڈیفیمیشن اینڈ ہراسمنٹ کی. اس کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں سیکشن 20 اینڈ 24 ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی پوسٹ اپلوڈ کی, اس پہ ایبیوسو کمنٹ کسی نے کر دیا, گالی دے دیا آپ کو. آپ کیا لکھ دیا کہ میں اس کو جانتا ہوں, میں تو اس کے خاندان کو جانتا ہوں, ان کا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں. آپ کو ڈیفیم کر دیا لاکھوں لوگوں کے آگے. میرا وہ خاندان ایسا تھا نہیں تھا, لیکن پوسٹ پہ اس نے لکھ دیا کہ میں اس کا بیک گراؤنڈ جانتا ہوں, از ناٹ فرام اے گڈ بیک گراؤنڈ. اس نے تو آپ کو ڈیفیم کر دیا. دین اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ وداؤٹ کنسنٹ آپ کی جو پکچرز ہیں وہ اپلوڈ کر دیں, یہ بھی کوئی شخص شکایت کر سکتا ہے. دین کسی کی ریپوٹیشن ڈیمیج کر دی, یا اوفینسو سوشل میڈیا پوسٹ لگا دی جس میں دوسرے کو اشتعال دلانا کہ جس سے کوئی وہ ایسی بات کر دے جو کہ کنٹروورسی اسٹارٹ ہو جائے. نیکسٹ. اچھا, یہ سائبر بلنگ جو ہے اس پہ اب جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے بچے, اب ہر بچے کے پاس موبائل ہے. بلنگ کہتے ہیں کسی کو برے القاب سے بلانا, تو موٹا ہے, تو بھدا ہے, تو لنگڑا ہے, دس از کالڈ بلنگ. سو اب وہ بلنگ کیونکہ جرائم کی نوعیت بدل گئی, سائبر بلنگ میں کنورٹ ہو گئی. کسی کی تصویر لگا دی کہ اپنی شکل دیکھو, تمہاری شکل ایسی ہے, یا کسی نے اپنی پکچر اپلوڈ کی اس پہ. سو اگر کوئی بچہ ہے اس کو اریٹیٹ کرنا, انوانٹیڈ اس کے بارے میں ماننا سائبر بلنگ ہے. جیسے باڈی شیمنگ, اپیرنس بیسڈ انسلٹس, ایموشنل ہراسمنٹس اور آن لائن ہیوملیشن. تو یہ اس قسم کی ہے. اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل آپ لوگوں نے دیکھی ہو, جب یہ پاک ایران ایک ایفرٹ ہو رہی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی, تو ہماری ایک فیمیل جرنلسٹ کی ایک پکچر تھی جو کہ ان کا چہرہ اس طرف تھا, بیک سائڈ سے کسی نے پکچر کھینچی اور اس کو سوشل میڈیا پہ انہوں نے پوسٹ کر دی. ایک فیمیل جرنلسٹ کی پکچر تھی جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کے بارے میں کمنٹنگ ہوئی. سو وداؤٹ ہر کنسنٹ جس نے بھی وہ پکچر فرسٹ ٹائم کھینچ کر اپنے موبائل سے اپلوڈ کی تو وہ اس کے لیے ایک پرابلم آ گیا, اور وہ ظاہری بات ہے وہ پھر جو اتھارٹیز ہیں اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. نیکسٹ کریں گے. اچھا, ایک یہ کیٹیگری ہے بلیک میلنگ کی. مثال کے طور پہ پکچرز کسی کے پاس, ضروری نہیں کہ پکچرز ایسی بھی ہے کہ کوئی آپ شاپنگ کرنے گئے, کسی مال میں گئے, وہاں ہڈن کیمراز ہیں اور وہاں کی پکچرز آ گئی ہیں کسی کے پاس, وہ بھی بلیک میل کر سکتا ہے. بلیک میل میں دو کیٹیگریز میں ہیں. اگر 18 سال سے کم عمر وکٹم ہے, لڑکا یا لڑکی, اور اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ میرے پاس تمہاری جو ہے پرائیویٹ پارٹس کی پکچرز اویلیبل ہیں, یہ میرے پاس ثبوت ہے, اگر مجھے یہ پیسے نہیں بھیجو گے یا میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرو گے سو میں نے یہ وائرل کر دینی اور تمہارا پیچھے کچھ بھی نہیں بچنا, سوسائٹی میں رہتی دنیا تک تمہاری بدنامی رہے گی. دیٹ از اے ویری سیریس اوفینس. اس کے لیے سیکشن 22 ایک ایکٹ ہے. اگر وکٹم کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو اس کے لیے جو ہے سیکشن 21 کی جو ہے پیکا کر رکھتا ہے. لیکن اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ پکچر آبسین ہو, آبجیکشنیبل ہو, یا نیوڈیٹی اس میں ہو,
تب وہ سیکشن اٹریکٹ ہوگا. صرف ایک مثال کے طور پہ کہ ہماری اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے کہ جی یہ جو میری پکچر ہے یہ تو اوفینسو ہے, سو اس میں لا نے کہا کہ دیٹ مسٹ بی این آبجیکشنیبل ڈیٹا. نیکسٹ پہ کریں گے. اچھا, اب یہ کیونکہ ہم نے ابھی بات کی یہ آبجیکشنیبل ڈیٹا کی, ایسے کیسوں میں جب شکایت ملتی ہے NCCIA اتھارٹیز کو, تو سب سے پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس وکٹم سے پوچھا جاتا ہے کہ واقعی ایسی تصویریں ایگزسٹ کرتی ہیں. وکٹم بتاتا ہے یا بتاتی ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس بلیک میلر کو, اس ملزم سے وہ ڈیٹا حاصل کر لیا جائے, کہیں وہ وائرل نہ کر لیں. اس کے لیے ود دا کنسینٹ آف NCCI اتھارٹیز اس وکٹم کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ میں آپ کی ڈیمانڈس پوری کرتا ہوں یا کرتی ہوں, آپ جو پیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں یا دیتی ہوں, آپ بتائیں مجھے کہاں آنا ہے. وہ پھر بتاتے ہیں کہ جی آپ نے آنا ہے فلاں جگہ 9 نمبر چنگی آنا ہے, ملتان میں ایک جگہ ہے, وہاں آ کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے, تو میں آپ سے آپ خود ہی لے جاؤں گا. اب کیونکہ اس میں ہماری NCC ایجنسیز پرائیویٹ کپڑوں میں لوکیشنز پہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ سب ایک ٹریپ ریڈ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ شخص جو بلیک میل کر رہا ہے آتا ہے, فوری طور پہ ہماری اتھارٹیز اس کو اریسٹ کرتی ہیں اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے وہ ڈیجیٹل میڈیا ریکور کر لیا جائے جس سے وہ تھریٹ کر رہا ہے. کہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے, اور اس کے بعد FIR رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. نیکسٹ پینٹ. اچھا, یہ چائلڈ پورنوگرافی پوری دنیا میں اس پہ بہت ورک ہوا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی کچھ ایک دو اسکینڈلس ان ارتھ ہوئے, جیسے قصور میں چھوٹے بچوں کا ہوا, اور ریسنٹلی ابھی مظفر گڑھ میں کوئی پتہ لگا کہ جرمن کا جو کہ جہاں اس نے چائلڈ پورنوگرافی کو بیچتا ہے ڈارک ویب پہ. سو ڈارک ویب بیسیکلی جہاں تمام انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ دنیا کا کوئی کام کرا لیں, وہاں آپ کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوتی. آپ کہیں جی مجھے چائلڈ پورنوگرافی چاہیے, مجھے گن چاہیے, مجھے اس بندے کو نقصان پہنچانا ہے. سو آل کرمنلز آر اویلیبل آن ڈارک ویب, یو جسٹ پے دا اماؤنٹ اور وہ آپ کے لیے وہ جرم کر دیں گے. سو چائلڈ پورنوگرافی ڈارک ویب پہ ایک ہاٹ کیک کی طرح سیلنگ آئٹمس تھا, تو پوری دنیا میں انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. سو چائلڈ پورنوگرافی میں ہم نے کیونکہ انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کی, تو اس کا ریلیونٹ سیکشن ہے سیکشن 22 پی کا. دیکھیں اس میں قانون نے اتنی سختی کر دی, کسی کے بھی موبائل میں 16 سال سے کم عمر بچہ یا بچی کی نیوڈ پکچر ہے, ارریلیونٹ وہ پکچر پاکستانی بچے کی ہے, کسی فورن نیشنل کی ہے, اس بندے سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر اس کے موبائل میں 16 سال سے کم عمر کے بچہ یا بچی کی نیوڈ پکچر ہے, that becomes an offense. دیکھیں, possession of nude images, video of a person below 18 years is an offense. No, storage on mobile phone, cloud اور computer is punishable. اب میں آپ کو ریسنٹ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں کیسز آ رہے ہیں سائبر کرائم کے. جب جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے, بعض اوقات ہم لوگ اس کو ایکسیس کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیٹا گوگل ڈرائیو پہ سیو کر لیں. ملتان میں ہی یہاں کیس آ رہے ہیں ایسے کہ گوگل ڈرائیو نے اس انٹرنیشنل ٹریٹیز میں ڈیٹا کو کیا سکین. جب ڈیٹا سکین کیا تو کمپیوٹر نے کہہ دیا کہ فلاں فلاں شخص ہیں, جب ان کا ڈیٹا ہم نے سکین کیا ہے تو ان کے موبائل میں 18 سال یا 16 سال سے کم عمر بچہ یا بچی کی نیوڈ پکچرز یا نیوڈ ایکٹیویٹی ہے. گوگل نے ان کے ای میل لیے, ان کے فون نمبرز لیے, اینڈ کین یو بلیو ہمارے ملتان میں ہی گوگل کی مدعیت میں ٹرائل چل رہے ہیں. ہماری اتھارٹیز نے ان کو سرچ کیا, ان کے ای میل ایڈریس سے, ان کے فون نمبر سے, ان کی CDR سے, ان کے ہوم ایڈریس سے ان کو اریسٹ کیا, اور ان کو اس کے بعد ٹرائل کے لیے اب وہ یہاں عدالتوں میں ملتان یا کہیں اور دیگر جگہ جہاں جہاں آفینس بنتا ہے وہاں وہ کر رہے ہیں. سو اتنی اس پہ سختی ہے کہ آپ اس کو اپنے موبائل میں بھی نہیں رکھ سکتے. نیوڈیٹی کو چائلڈ پورنوگرافی پہ اتنی زیادہ سختی. نیکسٹ پہ. اچھا, ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ اب سے تقریباً 1 سال قبل صورف عام میں سارے یہ کہتے ہیں جی سائبر کرائم FIA کا کیس ہے, اینڈ یس FIA واز آتھرائزڈ کہ وہ کرتی تھی, لیکن اب ایک امینڈمنٹس کے ذریعے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایجنسی بنا دی گئی ہے, اور انہوں نے لکھ دیا ہے کہ سائبر کرائم کے ساتھ اب FIA کا کوئی تعلق نہیں ہے.
अब जहां आप साइबर क्राइम की बात करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी NCCIA है, जिसका एब्रीविएशन है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाउ दे आर ऑथराइज्ड, इसका अलहदा से DG है, इसका अब FIA से कोई लेना देना नहीं है। हम अगर अब FIA का नाम भी लेते हैं तो वो FIA इज़ नो मोर, ऑल्दो उनका कुछ सेटअप अभी फ़िलहाल एक फॉर द टाइम बीइंग उसको चला रहे हैं, लेकिन अब वो FIA का लफ्ज़ इस्तेमाल उनकी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं नहीं होता। गलती से कर दें क्योंकि अभी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब NCCIA ही रिस्पॉन्सिबल है तमाम चीज़ों की। मुल्तान में इसका जो ऑफिस है NCCIA का, बहादुर चौक, बहादुर ज़की यूनिवर्सिटी के करीब है। अच्छा, अब इसका तरीक़ेकार क्या है? हम लोग एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जब पाकिस्तान पीनल कोड को पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि कोई भी जुर्म हो गया तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो लिहाजा SHO इज़ ड्यूटी बाउंड कि जी FIR देनी ही देनी है। लेकिन साइबर क्राइम केसेस में माँ सिवाय हीनियस ऑफेंसेस के, जो कि मैंने कहा ट्रैप रेट केसेस में जहाँ एकदम से वायरल होने का खदशा है, माँ सिवाय उन केसेस में जहाँ स्पेसिफिक सेक्शन बना दी गई कि ये कॉग्निजेबल है और फौरी तौर पे रेड करके FIR दी जा सकती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तरीक़ाकार कुछ यूँ है। एक रिटन एप्लीकेशन होगी जो भी विक्टिम इफेक्टी है, और उसके ऊपर वो जिस तरह हमारे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे एक पूरा URL लिखा हुआ आता है, उसको वो कॉपी पेस्ट करके अपनी एप्लीकेशन में लिखेगा कि इस URL से मुझे धमकियाँ में या ब्लैकमेलिंग या मेरे साथ जुर्म हुआ है। अपनी वो खुद यूज़र ID प्रोफाइल के बारे में बताएगा कि मेरी ID ये है। वो स्क्रीनशॉट्स, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ प्रोवाइड करेगा और उसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी हैं, प्लस एक एफिडेविट वो ये देगा कि जो कंटेंट्स ऑफ माय एप्लीकेशन है, जिस तरह हम देते हैं कि वो टू द बेस्ट बिलीफ ऑफ माय नॉलेज, वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद जो प्रोसीजर है, जो कंप्लेंट है, यहाँ क्योंकि वो फिज़िकली मैं विज़िट करके आया हूँ, बहुत उन्होंने फैसिलिटेट कर दिया है मुल्तान वाले ऑफिस ने। स्टेट ऑफ द आर्ट NCCIA बनने के बाद वहाँ बिल्कुल टोकन नंबर्स हैं, बैठने की जगह है, विंडोज़ बनी हुई हैं। अब वो क्या करेंगे, आपकी जो फ़ाइल बन गई वो सबसे पहले तो उसको आप जब सबमिट कराएंगे तो वहाँ जो शख्स बैठा है वेरिफिकेशन ऑफिसर, उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा कि क्या ये साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता भी है या नहीं। सो अगर वो अपनी ओपिनियन देगा कि यस ये ऑफेंस जो है साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है, तो उसके बाद वो फॉरवर्ड करेगा अपने इंचार्ज को कि सर मैंने वेरीफाई कर लिया है, ये साइबर क्राइम ही बनता है, अब आप इस पे अपनी जो भी इसमें हुक्म जारी करना है करें। तो इंचार्ज क्या करेगा, इंचार्ज उसको देखकर उसकी एक इंक्वायरी मार्क कर देगा। ओके, मैं इसकी इंक्वायरी नंबर इनिशिएट कर रहा हूँ, और किसी भी इंक्वायरी ऑफिसर्स को मार्क कर देगा कि ये फ़ाइल ये फ़लाँ शख्स इंक्वायर करेगा। देन उस इंक्वायरी की जो इंक्वायरी ऑफिसर है, नॉर्मली जब हमें जो लॉ ये रूल्स बताते हैं कि 90 डेज़ में इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर अब एक इंचार्ज बन जाता है। अब आप जहन में रखें, अभी तक FIR रजिस्टर नहीं हुई, तो इंक्वायरी ऑफिसर क्या करेगा, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी वो रिकमेंडेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR दे ही नहीं सकता। अब इंक्वायरी अफसर के पास भी कोई ऐसे इख्तियारात फौरी तौर पे नहीं है कि वो डिटेल्स दे। उसका भी एक ज़ाब्ता पीका में बता दिया गया कि इंक्वायरी ऑफिसर विल राइट एन ईमेल टू द हेड क्वार्टर इस्लामाबाद, किस बारे में कि जी मुझे एक्यूज्ड की CDRs चाहिए, मुझे वो रिक्वेस्ट कोर्ट को कहेगा कि मुझे फेसबुक से ये बताएं कि ये फेसबुक अकाउंट जब चला तो कौन सा DSL कनेक्टेड था, अगर कौन सा सेलुलर। ये साइबर क्राइम इतना इंटरेस्टिंग है कि इसका सिरा कहीं ना कहीं से पकड़ा जाता है ड्यू टू डिजिटल डिवाइस, अनलेस जहाँ हमारी प्रॉक्सीज लगा देते हैं, जिसे वो पूरा सर्वर चेंज कर देते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ऐसे जराइम पेशा अफराद के लिए सर्विसेज भी हाजिर हैं, वो पे करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो शो ना हो, वो पता लगे बैठा हुआ पाकिस्तान में है लेकिन वो पता लगेगा कि जो स्विट्ज़रलैंड से कहीं से ऑपरेट हुआ है। सो दैट इज़ बेसिकली अ ब्लफ है।
وہ بھی پیڈ کر کے یہ مجرمان جو کر لیتے ہیں. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انکوائری آفیسر ہے وہ وارنٹس لیتا ہے پراپر، پھر ڈاکومنٹ اس آرڈر کی کاپی لگا کے فیس بک، ہمارے ایک ملتان میں کیس میں اس طرح ٹریس نہیں ہو رہا تھا تو فیس بک والوں نے ای میل پہ لکھا، انہوں نے پھر وہ لاگ دے دی کہ جی یہ وہ لاگ ہے، وہ مظفر گڑھ کا ایک کیس تھا کہ جی اس نمبر کے اگینسٹ ایک ڈی ایس ایل چل رہا ہے، ادھر سے کسی نے کنیکٹ کر کے یہ ایکٹیویٹی کی ہے. اس کے بعد پھر جب ایک کلو مل جاتا ہے تو یہ ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز آگے چل پڑتے ہیں. تو یہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، لہٰذا یہ 90 ڈیز میں کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا کہ مکمل ہو جائے. اینڈ دا ادر ریزن از دیر از رش آف ورک ان NCCI. نیکسٹ کریں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ FIR آفٹر کمپلیشن آف انکوائری ہوتی ہے، اور یہ صرف آبجیکشنیبل ڈیٹا والے کیسز میں ڈائریکٹ FIR دے دیتے ہیں، ادروائز نہیں. اچھا، اب FIR رجسٹر ہو گئی، اس کے بعد ہماری خدمات کے لیے کلائنٹ آ گیا، مدعی آ گیا، ہم کبھی ان کی طرف سے انگیج ہو جاتے ہیں، کبھی مجھے کی طرف سے. دین ہمارا وہی پروسیجر چل پڑا، پری ریسٹ ہو گئی. اگر خارج ہو گئی سو آپ کے نالج کے لیے ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے جو اوفینسز ہیں، مرڈر کیس ہے، جو اور چیزیں ہیں، اس میں 14 ڈیز کا ریمانڈ ہے. لیکن NCCI نے یا سائبر کرائم کے کیسز میں 30 ڈیز تک کا ریمانڈ NCCI اتھارٹیز لے سکتی ہیں. اور جو اس کا ٹرائل ہے وہ کنڈکٹ ہوگا اسی طریقہ کار سے جو کہ CRPC میں بتا دیا گیا ہے. یہیں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ایڈ کر دوں کہ کیونکہ یہ ایک جب ڈیجیٹل ایویڈنس کا ہے تو اس میں فورینزک رپورٹس اس کی بہت اہمیت کی حامل ہیں. جب تک وہ رپورٹ فورینزک لیبارٹری NCCI کی قائم کردہ کوئی رپورٹ نہیں دے گی، اوبویسلی کورٹ صرف ان کے کہنے پہ تو اعتبار نہیں کرے گی. نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ.